ہم محرم الحرام میں بیٹھے ہیں اور آج جس شخصیت کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، نواسِ رسول، جگر گوشِ بطول، شہید کرب و بلا جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمومی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں اور بہت زیادہ سنایا جاتا ہے، مگر میں اس موقع پر یوں کہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بھی بات ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی کیسی گزری، آپ نے 56-57 سالہ جو دور گزارا وہ کس کے ساتھ گزرا، کیسا گزرا، کہاں گزرا، اس میں سے کون کون سے سنہری موتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اتنی خوبصورت زندگی ہے، میں یوں کہوں تو بات وجہ ہوگی کہ حضرت حسین مجموعہ کمالات نہیں، منبع کمالات ہیں۔ آپ میں خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع نہیں فرمایا، آپ سے خوبیوں کو نکالا ہے، آپ سے دنیا فیض یاب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت حسین کو حضور سونگ رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ بیٹے کو چوما جاتا ہے، مگر آپ سونگ رہے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، اس لیے سونگ رہا ہوں، چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، سونگتا اس لیے ہوں کہ اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں بارش ہو رہی ہے۔ اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانے کے بعد بیمار رہنے لگی۔ شدید بارش میں دونوں بچوں کو دیکھا تو گھر میں نہ پایا، خادمہ کو بھیجا دونوں بچوں کو تلاش کر کے لایا جائے۔ پورے مدینے میں خادمہ گئیں، تلاش کرنے لگیں تو دونوں بچے نہ ملے، واپس آئیں بارش میں بھیگی ہوئی۔ فرمایا اماں جان بچے نہیں ملے۔ فرمایا تم نے کہاں کہاں دیکھا؟ فرمایا مدینہ کی گلیوں میں دیکھا، مسجد میں دیکھا۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، میرے بچے حسن و حسین جب بھی نہ ملیں تو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر جایا کریں، میرے بچے آپ کو وہاں سے ملیں گے۔ یہ محبت تھی جس پر آج تاریخ کی دھول بیٹھ چکی ہے۔ حضرات حسنین کریمین کی زندگی کن کے ساتھ گزری؟ اگر ہم اس بات کو یوں بیان کریں کہ جب بھی اہل بیت کو یا حضرت حسین کو بیان کرنا ہو، سننا ہو، سمجھنا ہو تو بزبانی اہل بیت، بزبانی خلفائے راشدین پڑھا لکھا سنایا جائے تو اہل بیت کی زندگی ہمارے سامنے نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت حسین کو سلام کرتے تو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسین ابن علی فرمانے لگے، آج امیر المومنین کو میں سلام کرنے میں پہل کروں گا، اور ایک نکر میں چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ حضرت امیر المومنین ادھر سے آ رہے ہیں اور میں ان کو سلام کرنے میں پہل کروں گا۔ اب حضرت حسین نے دیکھ لیا کہ سامنے سے سیدنا فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی گلی کی نکر پر حضرت امیر المومنین قریب تشریف لائے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پہل کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے نبی کے بیٹے حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کے جواب کے ساتھ ہی حضرت سیدنا حسین لرزہ پر اندام ہو گئے، حیران ہو گئے۔ پوچھا امیر المومنین، میں نے تو آپ کو دیکھ رکھا تھا مگر آپ نے مجھے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے سلام کیسے پہلے کر لیا؟ فرمایا اے حسین، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا حسین، ہمیں تو ہمارے نبی کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ یہاں اس نکر پر کہیں قریب کسی مقام پر ہمارے نبی کے نواسے حسن یا حسین کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان ان سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے ان کے وظائف دگنا کیے، ڈبل کیے، زیادہ کیے۔ سوال ہوا تو حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے، ان کو جو وظیفہ میں دگنا دیتا ہوں، زیادہ دیتا ہوں، وہ بیت المال سے نہیں، میں اپنے مال سے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کا جواب دیا۔ فرمایا ہم نے جب بھی پوچھ کر کسی کا مال خرچ کیا ہے تو وہ مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جب بھی ہم نے بغیر پوچھے کسی کا مال خرچ کیا ہے جہاں سے ہمیں مستقل اور دائمی طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، وہ مال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان حضرات کا اتنا احترام کرتے تھے۔ اگر ہم صحابہ کے بغیر اہل بیت کو سمجھیں گے تو کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور اہل بیت کو بغیر صحابہ کے سمجھیں گے، صحابہ کو بغیر اہل بیت کے سمجھیں گے
تو کبھی بھی نہیں۔ آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اہل بیت کو پڑھیں تو بزبان صحابہ، اور جب بھی صحابہ کو پڑھیں تو بزبان اہل بیت اعظام۔ www.darsequran.com